نیکی لی جائے گی. اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے. کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے. یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے. ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا. لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا. اللہ معاف نہیں فرمائے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے؟ تم جانتے ہو سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب قیامت کے دن وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، نیکیاں نہیں، وہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا. لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے، نمازیں اس کی بہت ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، لیکن میرے پیسے بھی دبا کر رکھا تھا. کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا حق اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی. کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا تھا. کوئی کہتا ہے مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چغلی کی تھی اور لڑانے کی کوشش کی تھی، میرا حق بنتا ہے اس پر. تو یہ سارے حق طلب کرنے والے بندے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف جو نیکوکار تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو اس سے کیا چاہیے؟ سارے بندے کہتے ہیں مولا ہم تو گنہگار ہیں، نیکیوں کی کمی ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ہمیں دلا دے. اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو. اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو. جتنوں کا حق اس نے دبا رکھا ہے سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں. جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال کر تقسیم کر رہے تھے، نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی، حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں، کچھ اور بھی باقی رہ گئے تھے. وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر، ہمارا بھی اس نے مال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے، وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں، ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے. حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، لہذا ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو. حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں. یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب. اسی